بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں جملہ بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ، آج کی یہ تقریب ماہ ربیع الاول کی ان پرنور پرکیف ساعتوں میں رسول کائنات کے میلاد مقدس و معطر و مطہر و محتشم و معظم کے سلسلے میں منعقد ہے، اور ہم ان ساعتوں میں رسول کائنات کا ذکر اطہر سن رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرور کائنات کے ذکر کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، آتے ہیں، بلاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ جو جس بھی انداز سے محفل رسول کائنات میں شرکت کرتا ہے، یقیناً وہ خوش نصیب فرد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں خود باری تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہی کام کرتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تو بندہ جب بھی کوئی کام کار خیر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی فطرت پر ہے، اس لیے وہ کام وہ شعور میں ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کی عادت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، نماز روزہ حج زکات میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں فقط ایک کام کرتا ہوں۔ مولا کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ کام یہ ہے کہ بس نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوں، نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوں، اور میں کوئی کام نہیں کرتا۔ مولا اور کوئی کام، یہ تو کرنے کا کام ہے جو کرتا ہے، اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ کہا بس مصطفیٰ کو تکتا ہوں اور اسی کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ مصطفیٰ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فإنک بأعیوننا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہر وقت تو میری نگاہ میں رہتا ہے، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تیری مدح ثنا کرتا رہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تیری ذات پر درود پڑھتا رہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تیری نعتیں پڑھتا رہتا ہوں۔ مولا اکیلے پڑھتا ہے یا ساتھ اور بھی کوئی ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، خطابت پر میں بیٹھتا ہوں، سامعین فرشتے ہوا کرتے ہیں، سنانے والا میں ہوا کرتا ہوں، سننے والے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ میں مصطفیٰ کی مدح و ثنا کرتا ہوں، فرشتے سن سن کر مرحبا کرتے ہیں۔ میں اپنے حبیب کی عظمتوں کے تذکرے کرتا ہوں، اور فرشتے مقرر کی صدائیں لگاتے ہیں، اور جب میں ایک لفظ بیان کرتا ہوں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اور بتا، اپنے محبوب کی مدح اور سنا۔ پر فرشتے اصرار کرتے رہتے ہیں، میں اپنے محبوب کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہوں، اپنے محبوب کی عظمتوں کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے دوستان ذی مقام، یہ ذکر سرور کونین کرنا، کسی بھی صورت میں کرنا، نعت کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کرنا، یہ سنت حق، سنت کبریاء ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی سنت ادا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں، کبھی خسارے میں نہیں ہوتے۔ ایک ہندو شاعر ہے، کہتا ہے کہ میں نے نعت لکھی ہے مصطفیٰ کی، کسی نے پوچھا کلمہ پڑھ لو حشر کیا ہوگا تمہارا، نعتیں لکھتے پھرتے ہو۔ کہنے لگا
میں قیامت کے روز جب رب کے سامنے جاؤں گا، رب کہے گا تو کافر ہے، کہاں آیا ہے؟ میں کہوں گا ہوں تو کافر، مگر نہ پوچھ کچھ میرے جرم و قصور کا، تیری طرح ہوں میں بھی سناخار۔ مجھ سے میرے جرم پوچھتا ہے مولا، جو ساری عمر تو کرتا رہا ہے وہی میں کرتا رہا۔ نہ پوچھ کچھ میرے جرم و قصور کا، تیری طرح ہوں میں بھی سناخار۔ حضور کا اب مجھے اگر مجرم ٹھہرانا ہے تو میں تو وہی کام کرتا رہا ہوں جو تو کر رہا ہے، جو ازل سے تو کر رہا ہے اور اب تک تو ہی کرتا چلا جائے گا۔ تو مولا تیرے سامنے میرا نامہ اعمال ہے، تیری اور میری عادت ایک ہے، خصلت ایک ہے، تیرا اور میرا کام ایک ہے۔ اب تیری مرضی مجھے مجرم ٹھہرا یا بری کر۔ جو بندے ہوتے ہیں، بندے جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں وہ سنت خدا ادا کرتے ہیں۔ اور آپ سامعین بیٹھے ہیں، سب واہ واہ کر رہے ہیں، یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ سنانا خدا کی سنت ہے، سننا فرشتوں کی سنت ہے۔ آگے جائے تو سنانا صحابہ کی سنت ہے، سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سننا کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت۔ اب صحابہ بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ مصطفیٰ بڑے ہیں، تو میں تو صحابہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ پیارے آقا کی سنت ادا۔ آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، چھڑ گیا ہے مصطفیٰ کا چکر۔ لوگ مانگتے ہیں میلاد کی دلیل، اور میں نے بتانی ہے میلاد کی دلیل۔ یہ دلیلیں تو چلتی آ رہی ہیں اور چلتی چلی جائیں گی۔ ماننے والے بغیر دلیل کے بھی مانا کرتے ہیں، نہ ماننے والوں کے سامنے ہزاروں دلیلیں لے آئے، مانتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ جب اللہ ہی مہر لگا دے تو نہ ماننے والا تو کبھی کسی صورت مان نہیں سکتا، مگر جس نے ماننا ہو وہ بغیر دلیل کے مان لیتا ہے۔ کبھی آپ نے بھنورے کو دیکھا ہو، بھنورے کو دیکھا ہو جو پھولوں کے گرد گھومتا ہے، اس نے کبھی دلیل نہیں مانگی کہ کہاں لکھا ہے کہ جب پھول کھلیں اور میں اس کا طواف۔ کبھی پتنگے نے، پروانے نے جو شمع پہ آ کے جل جاتا ہے، کبھی اس نے دلیل نہیں مانگی کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ چراغ جلے گا، میں اس پر جاؤں گا اور وہیں جل کر مر جاؤں گا۔ وہ دلیل نہیں مانگتا، بس چراغ جلتا ہے، وہ اس پر آتا ہے دیوانہ بھا، چکر لگاتا ہے اور اس کے بوسے لیتے لیتے وہیں مر جاتا ہے۔ ارے بھنورا بھی نہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، پتنگا بھی نہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے، بلبل پھول پر سر رکھ کے مر جاتا ہے، دلیل نہیں مانگتا کہ کہاں لکھا ہے کہ پھول کھلے گا اور تو اس پر گردن رکھ کے مر جائے گا۔ نہ بلبل دلیل مانگے، نہ بھنورا دلیل مانگے، نہ پتنگا دلیل مانگے، یہ ذلیل انسان ہی ہے، کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کا اور دلیلیں مانگتا ہے کہ کہاں لکھا ہے، دلیل مانگتا ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ دوستو، میلاد کی دلیل آپ کا لینا چاہیں گے؟ لینا چاہیں گے آپ؟ عشق دلیلیں نہیں مانگا، وفا خرد کے مقالے نہیں پڑھا کرتے، وفا خرد کے مقالے نہیں پڑھا کرتے، خرد جنون کے مقالے نہیں پڑھا کرتا، خرد جنون کے مقالے، خرد کا جنون سے کیا ہے اور وفا کا دلیل سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، مگر آپ دلیل مانگے تو اب اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ تشریف لائے، پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتائیے، حضور پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور کی پیدائش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ولادت۔ کیا کہتے ہیں؟ ولادت۔ اور اسے عربی میں میلاد کہتے ہیں۔
بھائی کوئی انکار کر سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت نہیں ہوئی؟ انکار کر سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ کی ولادت ہی مصطفیٰ کے میلاد کی دلیل ہے۔ پر مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے؟ بتاؤ نا، پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مصطفیٰ پیدا ہوئے بھائی، مصطفیٰ کی پیدائش مصطفیٰ کی ولادت کی دلیل ہے، مصطفیٰ کا آنا اس کے پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل اور کیا دلیل چاہیے؟ یا تو انکار کرو کہ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ بھی آئے نہیں ہے، یا تو یہ کہو نا کہ مصطفیٰ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے کہ نہیں؟ تو ایک پورا وجود ایک مصطفیٰ بھی ہے جو وجود نوری بھی ہے، وجود بشری بھی ہے، تمام تر صفات کو کمال تک پہنچا کر رب نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا ہے۔ کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ کیا یہ دلیل کافی؟ میری بات سمجھیے، آپ یہاں تک پہنچیں گے نہیں؟ پہنچیں گے نہیں؟ بھائی میں کہوں کہ پیر شجاع صاحب پیدا ہوئے، کہاں لکھا ہے پیدا ہوئے؟ بھائی یہ سامنے بیٹھے ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے موجود ہے نا، تو نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ مکہ کی گلیوں میں تشریف لائے، مدینہ کی گلیوں میں رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا آنا مصطفیٰ کے میلاد کی دلیل نہیں ہے، اور کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ آئے بھائی مصطفیٰ کی تشریف آ رہی، مصطفیٰ کا آنا مصطفیٰ کی میلاد کی دلیل نہیں ہے، کیا ہم پھر کوئی ڈھونڈیں گے بتاؤ کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے؟ تو عجیب وقوفانہ ذہن ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی کہا جائے کہ بتاؤ کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، ایک خاص بات تھی، وہ کہنے لگا کہ میں اسے نہیں مانتا فلاں کو، اور یہ کیا دلیل ہے کہ وہ یہاں اس مقام پر ہے؟ میں نے کہا سورج چڑھا ہوا ہو اور چمگادڑ کہے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا، تو کیا چمگادڑ کی بات مانو گے یا سورج کو دیکھو گے؟ دیکھیں، کسے دیکھیں گے؟ سورج کو دیکھیں گے۔ بھائی سورج نظر آ رہا ہے، چمگادڑ جسے نہ دن کو دکھائی دیتا ہے نہ رات کو دکھائی دیتا ہے، اب وہ سورج کے ہونے کا انکار کرے تو اس کی بات کون مانے گا؟ بھائی سورج تو چمک رہا ہے، اندھے کو نظر نہ آئے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ رسول کائنات کے حسن کے تذکرے، جمال کے تذکرے، اوصاف کے تذکرے، شمائل کے تذکرے، خصائل کے تذکرے، خصائص کے تذکرے کائنات میں جا بجا ہو رہے ہیں، کوئی اس پر بھی اب دلیل مانگے کہ بتاؤ مصطفیٰ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو چمگادڑ کے علاوہ تو ہم سے کچھ اور کہہ نہیں سکتے۔ چمگادڑ ہے جو اندھا ہے، جسے سمجھ ہی نہیں، عقل کا اندھا ہے جسے سمجھ ہی نہیں کہ مصطفیٰ آئے کہ نہیں آئے۔ یہ دلیل، اور آپ دیکھیں دلیل، میں نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ بولیے کون سی آیت پڑھی ہے؟ حاضر ہے نا آپ حاضر ہیں نا؟ کون سی آیت پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اللہ کو پسند آئی۔ کیوں پسند آئی میں ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں رکھ دی، قرآن کے شروع میں رکھ دی۔ 6666 آیات ہیں، ان ساری آیات میں سے یہ آیت پسند کیوں آئی؟ یہ آیت پسند کیوں آئی؟ اور اسے آغاز میں کیوں رکھ دیا؟ اور ہر سورت کے شروع میں کیوں رکھ دیا سوائے سورہ توبہ کی؟ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا بسم اللہ، بولیے ایک بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا دبا سے کہہ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ اپنی مخلوق سے اور بطور خاص بندے سے کہہ رہا ہے، انسان سے کہہ رہا ہے، شروع کر اللہ کے نام سے۔ کیا کر؟ شروع کر اللہ۔ اللہ بندے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ نے بندے کو تخلیق کیا کہ نہیں؟ اب تعارف بھی ہونا چاہیے کہ نہیں کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں، اللہ ہوں۔ تعارف کرا رہا ہے، پھر اس سے تعارف لے گیا، تعارف تو تعارف کرا رہا ہے، کہا بسم اللہ، شروع کر اللہ کے نام سے، شروع کر اللہ کے نام سے۔ اب بندے نے کہا قوت گویائی کو صرف دی اللہ نے، لیکن وہ اللہ کو جانتا
نہیں ہے. پہلا تعارف ہو رہا ہے اللہ سے، اس کا پہلا تعارف ہو رہا ہے. جسے ہم کہیں جناب السلام علیکم وعلیکم السلام، وہاں سے آتا نہیں جی میں تو کوئی سے آتا جی، میں فلانے نہ پترا جی میں تو نہیں سے آتا جی، فلانے نہ پوترا میں جی معذرت میں وادری نہیں سے آتا. تو پھر ہم کوئی ایسی پہچان دیں گے کہ بندہ ہمیں پہچان دے گا. ایسی پہچان دیں گے نا، اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بات اپنا بدریاں اپنا گرام ہے اپنے چاچے لگنے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ، شروع کر اللہ کے نام سے. بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کے نام سے میں شروع کروں. وہ کون ہے؟ کون جس کے نام سے میں شروع کروں؟ تو اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب بندہ پھر سوال کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی خبر نہیں تھی. پھر ایک نیا سوال دے دیا ہے کہ وہ رحمان کون ہوتا ہے اور وہ رحیم کون ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ رحمان کون ہوتا ہے، وہ رحیم کون ہوتا ہے؟ کہا رحمان ہوتا ہے رحم کرنے والا اور رحیم بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا. پھر بندہ سوال کرتا ہے اچھا رحم کرنے والا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحیم کہتے ہیں، لیکن رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر مادہ رحمت ہوتا ہے. رحمت کا مادہ ہوتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. ظاہر ہے جس کے اندر غصے کا مادہ ہو وہ غصہ کرے گا، شدت کا مادہ ہو وہ شدت کرے گا، سختی کا مادہ ہو وہ سختی کرے گا، رحمت کا مادہ ہو تو کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. بندہ کہتا ہے مول اللہ تو اپنا تعارف کراتا جا رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رحمت کیا ہوتی ہے. اب آخر پر اللہ رب العزت بالآخر کہتا ہے کہ اسے بڑے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہا کہ میں کون ہوں. پھر آخر پر اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں پتا میری رحمت کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا رحمت کیا ہوتی ہے. کہا میں تجھے بتاتا ہوں رحمت کیا ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمت والا ہوں. ارے میری رحمت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی جانب. اسی لیے مصطفیٰ کو دیکھ یہ میری رحمت، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. اور رحمان اور رحیم رحمت کرنے والا. رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے؟ بولیے نا. مصطفیٰ کی ذات. رحمت کون ہے؟ سراپا رحمت کون ہے؟ محمد. کون ہے؟ محمد. آپ بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا، جس نے تجھے محمد دیا ہے. شروع کر اس اللہ کے نام سے. اب بندہ کیونکہ محمد کو پہچانتا ہے، ابھی رب کو پہچانتا نہیں، محمد کو پہچانتا ہے. کیوں؟ آپ کو سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا مختلف تصورات ہوتے تھے، مگر جب مصطفیٰ نے کہا نا قل هو اللہ احد، تو اس وقت تصور ایک ہی ہوا کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے، جسے مصطفیٰ کہے کہ یہ اللہ ہے اور ایک ہے. اب جو اللہ کا تصور مصطفیٰ نے دیا تو پہلے بندے نے خدا کو پہچانا یا مصطفیٰ کو پہچانا؟ مصطفیٰ کو پہچانا. کسے پہچانا؟ مصطفیٰ کو پہچانا. تو اللہ فرماتا ہے شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا اور محمد کے صدقے تجھے میری پہچان کیا ہوئی ہے؟ پہچان. اب جو اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، کیا مصطفیٰ کے میلاد کی یہ دلیل کافی نہیں کہ وہ آئے تو ہمیں خدا ملا ہے؟ وہ آئے تو ہمیں خدا ملا ہے. کیا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا وجود مصطفیٰ کے میلاد کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آئے تو قرآن ملا ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں. آقا
قرآن کے نزول سے پہلے بھی جب سے پیدا ہوئے اور آپ بولنے لگے، آپ بولتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی ہوئے، مصطفیٰ کی زبان ہی سے ادا ہوئے، اور جو اس سے پہلے بچپن میں بولتے تھے وہ بھی کس کے الفاظ تھے؟ بولیے نا، مصطفیٰ کے الفاظ۔ مگر ایک دن آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 لائنیں میرے آقا نے ادا کی۔ کتنی لائنیں؟ 5 لائنیں ادا کی۔ اس سے پہلے بھی باتیں مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اب بھی بات مصطفیٰ ہی نے کی تھی، مگر جب یہ 5 لائنیں 5 جملے مصطفیٰ نے ادا کیے، فرمایا یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ یہ حالانکہ باتیں پہلے بھی مصطفیٰ کرتے تھے، باتیں اب بھی مصطفیٰ کر رہے ہیں، جملے پہلے بھی مصطفیٰ کے لبوں سے نکلتے تھے، اب بھی انہی لبوں سے ادا ہوئے ہیں، مگر آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ تو وہ جو 5 جملے تھے وہ کیا ہو گئے؟ قرآن۔ اور یہ جو کہا آقا نے کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ حدیث۔ تو قرآن کو بھی مانا تو مصطفیٰ کے کہنے سے مانا، مصطفیٰ کے کہنے سے مانا۔ پھر آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو صاحبان ایمان ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ جو ایمان لائے مصطفیٰ کے کہنے پر، قرآن پر بھی اور اللہ پر بھی، اللہ پر بھی ایمان لائے، قرآن کو بھی مان گئے، کس کے کہنے پر؟ مصطفیٰ کے کہنے۔ یہ جو ایمان باللہ نصیب ہوا، ایمان بالملائکہ نصیب ہوا، ایمان بالآخرت نصیب ہوا، ایمان بالکتب نصیب ہوا، یہ کس کے کہنے پہ نصیب ہوا؟ مصطفیٰ کے۔ کس کے کہنے پہ؟ مصطفیٰ کے کہنے پہ نصیب ہوا۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت بات کی تھی کہ قرآن ملا ان کے در سے، رحمان ملا ان کے در سے، ایمان ملا ان کے در سے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا۔ ہم نے تو مانگا بھی نہیں اور پھر مانگے دے دیا، اور دیا بھی اتنا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اور کیا کیا دیا ہے؟ کہا ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں رب رحمان، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ سب کچھ ملا مصطفیٰ کے در سے۔ کس کے در سے؟ مصطفیٰ کے در سے۔ کہا شروع کرو میرے نام سے کہ میں نے تمہیں محمد دیا ہے، اور پھر اس محمد کے صدقے کو تمہیں دیا ہے، خود اپنے آپ کو تمہیں دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں ایمان دیا۔ ابھی دوستان وقار ہم پوچھتے ہیں، سوال کرنے والے عقل کے اندھے، خرد کے اندھے سوال کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کی ولادت؟ کہاں لکھی؟ ارے قرآن ابھی کھلنے نہیں پاتا، کھلنے نہیں پاتا کہ اللہ فرماتا ہے پہلے تو میرے محبوب کا میلاد منانا، پھر اگلی باتیں، پھر اگلی بات، پہلے میلاد مصطفیٰ مناتا ہے پھر قرآن پر۔ اور میلاد مصطفیٰ کے لیے بسم اللہ سے پہلے بھی ایک لائن پڑھتے ہیں، جملہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی مولا میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا۔ تو اللہ نے کہا بسم اللہ، آنا میری پناہ میں آ کہ میں تجھے مصطفیٰ عطا کروں، آنا میری پناہ میں کہ میں تجھے اپنا محبوب عطا کروں۔ گویا جو رب کی پناہ میں جاتا ہے شیطان سے بچ جاتا ہے، رب اسے جلوے کی محبوب دکھاتا ہے، اور جو شیطانی وسوسوں میں گھرا رہتا ہے قرآن پڑھ کر بھی وہ مصطفیٰ سے دور رہتا ہے، کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ سے دور رہتا ہے، رب تک پہنچ کر بھی کیونکہ مصطفیٰ سے دور ہے خدا سے دور رہتا ہے، خدا سے
دور رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا کیا اور محبوب کا میلاد پہلے منوایا, قرآن بعد میں کھلوایا. قرآن بعد میں کھلوایا. اب یہاں ٹھہر گئے, ایک اور بات لگتے ہاتھ میں کرتا چلا جاؤں. سادات بھی بیٹھے ہیں تو پیر میر علی شاہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ پیر میر علی شاہ کی بارگاہ میں. کسی منکر نے کہہ دیا تم کہتے ہو قرآن لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر چیز خشک و تر کتاب مبین میں ہے, تم کہتے ہو. حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں اس میں کوئی شک ہے. تو کہا پھر بتاؤ کہ پنجتن پاک کا ذکر کہاں ہے؟ پنجتن پاک کا ذکر کہاں ہے؟ پھر میر علی نے کہا قرآن کھولو. کہنے لگا کہاں سے کھولوں؟ کہا جہاں سے مرضی, جہاں سے مرضی کھول دے. اس نے قرآن کھولا, کہیں سے کھولا ہوگا. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے پناہ مانگ لینا. اللہ کی پناہ میں آ گیا. تو جب اللہ کی پناہ میں آیا تو اللہ نے در مصطفیٰ دکھا دیا, اپنے محبوب کا مکھڑا دکھا دیا, محبوب کے قریب کر دیا, محبوب کے قریب. تو گویا جو محبوب سے دور ہوتے ہیں اصل یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. اصل یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیر میر علی شاہ فرمانے لگے بس قرآن بند کر. اس نے کہا ابھی آپ, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہی نہیں ہے. کہا یہ قرآن ہی کی آیت ہے, یہ قرآن ہی کی آیت ہے. وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے. پنجتن پاک فرمانے لگے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداد نکالو. بالکل آداد نہیں. اس نے سب بے سین میم الف لام لام ہے سب اکٹھے کیے. کہا اکٹھا کرو تو 786 بنے. کتنے بنے؟ 786. پھر کہا اب لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسین. محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ تو وہاں موجود ہے نا. ڈھونڈنا تو پنجتن کو تھا, ڈھونڈنا کسے تھا؟ پنجتن کو تھا. کہا اب لکھو اللہ ہے, اب باقی لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسین. کہا ان کے آداد نکالو. انہوں نے آداد نکالے سے. کہا آپ ان سب کو جمع کرو. جواب کیا آتا ہے؟ 786. 786. تو کہا تو قرآن سے دلیل مانگتا ہے, قرآن ابھی کھلتا نہیں کہ پنجتن پاک کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. پنجتن پاک کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اللہ پنجتن پاک کا ذکر سن نہ لے قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق ہی عطا نہیں کرتا. قرآن پڑھنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو چاہ کر یا نہ چاہ کر پنجتن پاک کے در کی گدائی کرتا ہے. وہ قرآن کو کہا یہی تو پنجتن پاک, یہی تو تو پنجتن پاک کا ذکر. اب جو راز کی بات ہے یہ اہل علم کے لیے, اہل عشق کے لیے, اہل محبت کے لیے, پنجتن پاک کے غلاموں کے لیے کہ بظاہر ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترجمہ بھی کرتے ہیں شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ بات آ جاتی ہے کہ بندہ بظاہر بسم اللہ پڑھ رہا ہے, حقیقت میں مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے. کیا منا رہا ہوتا ہے؟ میلاد. اور منوا کون رہا ہوتا ہے؟ اللہ منوا رہا ہوتا ہے. کہتا ہے بظاہر تو پڑھنا بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حقیقت تو میں جانتا ہوں نا کہ تجھ سے میں کہلوا رہا ہوں کہ شروع اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا, جس نے تجھے محمد دیا. اور پھر دوسرا جب مانا کریں تو کہا بظاہر تو نام لینا میرا, میرے جسم ذات کو کی تسبیح جب اور اس کے بعد میری شان رحمانیت اور رحیمیت کے تذکرے کا بظاہر بسم اللہ پڑھاتا ہے, حقیقت میں در پنجتن پہ پہنچا دیتا ہے. حقیقت میں کہاں پہنچا دیتا ہے؟ در پنجتن پہ. بظاہر بسم اللہ کراتا ہے اور حقیقت میں پہلے اللہ کہتا ہے بندے پہلے میرے محبوب کے آل کی غلامی کی سند لے, آل کی غلامی
بولتا ہوں اسرار و رموز. اب دیکھیے ایک اور بات ہے تو میلاد مگر آل کا تذکرہ نہ ہو تو میلاد بھی مکمل نہیں ہوتا. میلاد بھی مکمل نہیں ہوتا. اب ہے تو میلاد مگر حضرت علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کسی نے کہا کہ قرآن کے ساتھ کس حد تک ہو علی, تو علی کہنے لگے جتنے بھی علوم و معارف ہیں قرآن کی وہ سورہ فاتحہ میں. کہاں ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہے. اور جتنے بھی علوم و معارف ہیں سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. وہ کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے علوم و معارف کے خزانے کو جمع کر رکھا ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. بسم اللہ کی بے میں ہے. اور جو کچھ سارا سمیت سوال کا رب نے بسم اللہ کی بے میں رکھا ہے وہ بے کے نقطے میں. وہ کہاں ہے؟ بے کے نقطے میں ہے. بندہ حیران ہوا کہ اس نقطے میں سب کچھ سمجھ لیا. تو اس کی حیرانی کو دیکھ کر علی کہنے لگے تم جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ وہ نقطہ کون ہے؟ پھر حضرت علی نے خود اپنے آپ کو سینہ تان کر کہا ارے وہ بے کا نقطہ میں ہوں. وہ بے کا نقطہ میں ہوں. گویا بے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت دور کی بات ہے. بسم اللہ کی بے کا نقطہ بھی نہیں کھلتا جب تک در علی کی گدائی نہیں ہو. جب تک علی کا گدا نہ پہنے بسم اللہ کی بے کا نقطہ بھی کھل نہیں سکتا. اب حدیث میں آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب انا مدینۃ الحکمت وعلی الباب. میں علم کا شہر ہوں, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. علی اس کا دروازہ ہے. جو قرآن ہے قرآن کا دروازہ بھی کیا ہے؟ علی. کیا ہے؟ علی. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اسے آگے میلاد کی طرف جاتے ہیں. رسول کائنات فرماتے ہیں اپنا میلاد کر رہے. رسول کائنات فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا. میں الفاظ بدل رہا ہوں. اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا. آقا نے فرمایا تو اس کی دعا ہوں. مطلب ہے آقا فرمانے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو دعا کی تھی کہ مولا خانہ کعبہ میں نے بنا لیا ہے اب اسے آباد کرنے والا بھی بھیج. آباد کرنے والا بھی بھیج دے. تو میں آ گیا ہوں اسے آباد کرنے کے لیے. اور مصطفیٰ کا جب میلاد ہوا تو حدیث میں آتا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کے گھر میں اس کے بیٹے کی ولادت کا وقت ہوا اور ولادت ہوئی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ایک عجیب بات میں نے دیکھی. کیا بات تھی کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, خانہ کعبہ رقص کرتے کرتے کسی اور در کا طواف کر رہا تھا. میں نے جو غور سے دیکھا تو خانہ کعبہ عبداللہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا. ارے ساری کائنات کعبے کا طواف کرتی ہے, کعبہ خود در مصطفیٰ کا طواف. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ تو دیکھ چکے. اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبے کا طواف تم کرتے ہو, کعبہ خود در آمنہ کا طواف کرتا ہے. اور پہلا رقص جو مصطفیٰ کی ولادت پہ کیا وہ کعبے نے کیا ہے. کس نے کیا؟ کعبے نے کیا. حضرت ابو المطلب فرماتے ہیں دادا حضور کی فرماتے ہیں کعبہ جھومنے لگا, رقص کرنے لگا, گنگنانے لگا, کچھ کہہ رہا تھا. میں نے غور سے سنا تو کہا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے. یہ پہلا گیت تھا جو مصطفیٰ کی آمد پہ خود کعبہ نے گایا ہے. یہ پہلا رقص تھا جو مصطفیٰ کی آمد پر خود خانہ کعبہ نے کیا.
خود خانہ ہم بھی جھومتے ہیں نا، کعبہ بھی جھوما، ہم بھی رقص کرتے ہیں جب وجد میں آتے ہیں. صحابہ نے بھی کیا، بات لمبی ہو جائے گی. صحابہ نے بھی کیا اور کعبہ نے بھی کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوئی. آقا نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اس کی دعا سے پیدا ہوا جب ابراہیم نے مجھے مانگا تھا. اب وہ جو کعبہ رقص کر رہا تھا وہ سوچ رہا ہوگا اور ابراہیم کو دعائیں دے رہا ہوگا کہ تو نے میرے آبادی کے لیے دعائیں مانگی تھی، تیرا بھلا ہو. وہ آباد کرنے والا آباد کرنے والا آگے وہ تشریف لایا ہے. اب آقا نے فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں وہ ہوں جو عیسیٰ نے بشارت دی تھی. میں پیدا ہو گیا. کیا عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں میں مگر خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ہستی آ رہی ہے جس کا نام احمد ہے. کیا ہے؟ اور پھر فرمایا میں اپنی ماں کا خواب، اپنی ماں کا خواب. تو یہ میلاد ہے. ہم بھی مصطفیٰ کی ولادت ہی منا رہے ہیں، آقا کی ولادت ہی کے تذکرے کر رہے ہیں. یہ تذکرہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ آقا نے صحابہ کو سنایا. یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے یہی بات علم ہی آقا نے کس سے کی ہے؟ صحابہ نے. تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد بنا رہا ہوں، مصطفیٰ صحابہ میں بیٹھ کر اپنا میلاد. پھر عجب نادانی ہے کہ کہیں کہاں لکھا، کہاں لکھا. تو یہ تو مانگنے کی دلیلیں مانگنے کی تو ضرورت ہے نہیں، دلیلیں مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اب یہ میلاد مصطفیٰ کا میلاد میرے آقا نے خود منایا. اب یہ تو ایک کہانہ کعبہ تھا جس نے رقص کیا. احادیث میں آتا ہے، میں ایک ایک جملے میں ساری احادیث سمجھتا جاؤں گا. آقا کی ولادت پر احادیث میں آتا ہے کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے آنگن پر جھک گئے. یہ جو ہم لائٹنگ کرتے ہیں، ہم لائٹنگ کرتے ہیں، اللہ نے بھی لائٹنگ کی. ہماری لائٹنگ فیوز ہو جاتی ہے، وہ ستارے ابھی تک فیوز ہوئے نہیں. وہ ستارے پہلے سے سجا کر رب نے رکھ دیے تھے. لائٹنگ کا اہتمام دکان پر پہلے ہوتا ہے پھر خریدار جاتا ہے. اسی طرح ہے کہ اس وقت بنا کر دیتا ہے. پہلے موجود ہوتی ہیں لائٹنگ، پھر لینے والا جاتا ہے اور اپنے گھر پر لگاتا ہے. اللہ رب العزت نے محبوب کی ولادت کے لیے پہلے ہی سے یہ لائٹنگ تیار کر کے رکھ دی تھی. اور پھر آسمانوں سے فرشتے آمنہ کو مبارک دینے کے لیے آئے. جنت سے حوریں حضرت آمنہ کو مبارک دینے کے لیے. آسمان کے پرندے حضرت آمنہ کو مبارک دینے کے لیے آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے. دریاؤں کی مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملنے لگی اور مبارکیں دینے لگی. پھر مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کی طرف بھاگے اور مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کی طرف دوڑے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے اور کہنے لگے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. اور نعرے لگانے لگے. کیسے؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے اور نعرے لگانے لگے. کائنات کی ایک ایک ذرہ نعرے لگانے لگا اور مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کرنے لگا اور خوشیوں کا اظہار کرنے لگا، مسرتوں کا اظہار کرنے لگا اور خوشیاں منانے لگا، ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگا. ایک ایک ذرہ پہاڑوں کی بلندیاں مبارکیں دینے لگی، سبزے کی لہلہار مبارکیں دینے لگی، ستاروں کی چمک ایک دوسرے کو مبارک دینے لگی، ذروں کی دمک ایک دوسرے کو مبارک دینے لگی. کائنات کا مکان و لامکان کا زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہا تھا. یہ وہ خوش نصیب لمحہ تھا کہ رسول کائنات میں تشریف لائے. آج اور اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں آخر کی طرف جا رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور، وہ روشنی اب تمہاری طرف آ گئی، تمہاری طرف آ گئی. وہ کتاب مبین، اور کھلی کتاب بن کر آ گئی. روشنی آ گئی ہے، نور آ گیا ہے اور کھلی کتاب بن کر آ رہا ہے، کھلی کتاب بن کر آ رہا ہے. جب وہ محبوب آیا
تو اللہ رب العزت نے کیونکہ یہ سارے اہتمام خود کر دیے، اب پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قحط سالی تھی، درخت سوکھ چکے تھے، پرندے بھوک سے، جانور مر رہے تھے، جنگل کے بھی اور پالتو بھی سب مر رہے تھے، اور حضرت ہاشم حضور کے دادا خوراک کے ٹکڑے کر کے جنگلوں میں پھینکتے تھے تاکہ وہ جانور اسے کھائیں اور اپنی زندگی کو بچا لیں، اسی لیے انہیں ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم کہتے ہیں پرندوں کو، جانوروں کو کھلانے کے لیے، کھانے کے ٹکڑے کرنے والا، چورا کرنے والا۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، ایسے بناتے ہیں چڑیوں کے لیے، مرغیوں کے لیے، حضرت ہاشم کے بنا، اس لیے انہیں ہاشم کہتے ہیں۔ اب وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے پھر ایسا سبزہ ہوا کہ خشک تنے بھی پھلدار ہو گئے، اور گھاس، موسم خزاں آتا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے۔ کہا جس سال مصطفیٰ پیدا ہوئے گھاس پورا سال سرسبز رہی، پورا سال سرسبز رہی ہے، اور اسے حدیث میں کہتے ہیں سنۃ البہجۃ والابتہاج، وہ فتح و نصرت کا سال تھا، سبزے کا اور لہلہاٹوں کا اور ہریالیوں کا سال تھا۔ پھر یہ وہ سال تھا، اور پھر میرے آقا نے، ہم نے بھی لنگر بنایا ہے، ہم میں سے کچھ انتظار میں بیٹھے ہیں، کائنات بھی لنگر کے انتظار میں تھی کہ کبھی تو ہمیں بھی لنگر ملے، اس وقت کی خواتین بھی ایک لنگر کے انتظار میں تھی، وہ انتظار میں تھی کہ ہماری تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری توہین کی جاتی ہے، اہانت کی جاتی ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ مائیں انتظار میں تھی کہ مولا کہیں سے ہمارے لیے بھی لنگر اترے۔ تو کائنات میں جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا، اللہ رب العزت نے اس ایک دن نہیں بلکہ پورا سال ماں کو بیٹوں کا لنگر عطا کیا، بیٹوں کا لنگر عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبریل کو جھنڈے دیے، 3 جھنڈے دیے، کہا ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، اور ایک خانہ کعبہ کے چھت پر لگا دو، اور بتا دیا لوگوں کو کہ کائنات میں آنے والوں اور کائنات میں رہنے والوں، دیکھ لو خانہ کعبہ گھر تو میرا ہے مگر اس پہ جھنڈا میرے معبود کا ہے، مشرق ہے تو میرا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہے تو میرا، مشرق ہے تو میرا مگر اس پہ جھنڈے میرے معبود کے ہیں، مغرب ہے تو میرا مگر اس پہ جھنڈے میرے معبود کے ہیں۔ اور پھر بڑی سوڑی بات کی ہے اللہ نے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو گے، مشرق کو دیکھو یا مغرب کو دیکھو، چہرہ کس کا نظر آئے گا؟ وجہ اللہ، کس کا؟ اللہ کا، کس کا؟ اللہ کا۔ تو جھنڈے کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے۔ تو جھنڈا جس پارٹی کا ہوتا ہے، اگر نون لیگ کا جھنڈا دیکھیں آپ تو کہتے ہیں آپ کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپل پارٹی کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نون لیگ ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہو تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہے؟ کس کا ہوتا ہے وہ؟ پی ٹی آئی کا۔ تو جھنڈا مصطفیٰ کا لگا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے چہرہ میرا ہے، سبحان اللہ، چہرہ کیا بات، جھنڈا کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا لگا ہے۔ مشرق کس کا ہے؟ اللہ۔ جھنڈا کس کا؟ تو جو جھنڈے کو دیکھے تو اللہ کہتا ہے دیکھ جھنڈے کو، چہرہ میرا، چہرہ میرا، چہرہ۔ تو دیکھیے مصطفیٰ کو، چہرہ۔ اسی لیے تو خواجہ فرید کا ہے اٹھے نا، کہا اتھا خود عبد سے ڈوین ہے، اتھا حقنال میں پہن ہے، دماغی کو چکر دین ہے، ادھے آوال کیا پوچھتا ہے، مثل بشری جو ہی اولا، جویں قرآن تے چولا، متا ہو بھی یہ اب بھولا، تو پٹ پڑوال کیا پوچھتا ہے، جھنڈے مصطفیٰ کے ہیں، جیرہ خدا کا، جیرہ خدا کا کہا کہ غلامے ہوں غلام اللہ، سلامے ہوں سلام اللہ، سلامے ہوں سلام اللہ، مطیع اشکت عطا اللہ، توڑے سلوین عبداللہ۔ مفصل حال کیا پوچھتا ہے، مفصل حال کیا پوچھتا ہے، عبداللہ کہلواتا ہے مگر وہ تو وہ، اس کا جھنڈا بھی اللہ کہتا ہے کہ وجہ اللہ ہے،
مصطفیٰ کا جھنڈا مصطفیٰ کا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا چہرہ ہے. یہ کیا ہے؟ میرا چہرہ ہے. تو خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈے لگائے, مشرق و مغرب میں جھنڈے لگائے. اب بھی بندہ پوچھے تو بھائی ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ خدا سے پوچھو جھنڈے کیوں لگائے. ہم ایک لگا دیں تو مرچیں لگتی ہیں, اس نے 3 لگوا دیے. جھنڈے لگوانا اللہ کی سنت ہے اور جھنڈے لگانا جبریل کی سنت. اب باپ بیٹے کو پیسے دے, ماں بیٹے کو پیسے دے, پتر پانچ جھنڈا کہنا, تو وہ کس کی سنت ادا کر رہی ہے؟ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ پیسے دینے والا, جھنڈا لے کر دینے والا کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ اللہ کی. اور بیٹا شوق سے چھت پہ چڑھتا ہے اور جھنڈا نصب کر دیتا ہے, وہ کس کی سنت ادا کرتا ہے؟ اب بھائی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم تو بچوں کو جھنڈے دلا کر دیتے ہیں, رب کی سنت ادا کرتے ہیں. ہمارے بچے جھنڈے لگاتے ہیں, جبریل کی سنت ادا کرتے ہیں. اب تم رب سے دور ہو, جبریل سے دور ہو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو دوستانے نے بتا. اب مجھے آخر میں ایک بات اور بہت ساری کرنی تھی, لیکن آخری بات میں کر دوں کہ یہ حضرت فضل الرحمان علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. وہ اپنے درس میں مدرسے میں اپنے بچوں سے چراغاں لگوا رہے تھے دیوار پر. پہلے یہ لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی, کیا کرتے تھے ہم؟ پیالے میں تیل لیا اور ایک بت لی اور اسے آگ لگائی تو ایک روشنی ہوتی ہے, اسی لیے ہوتا ہے. پھر موم بتیاں آ گئیں, لیکن اس سے پہلے پیالہ, وہ بھی پیالوں میں دیا, وہ تیل جلا کر دیے جلا دیے انہوں نے. اب ایک آدمی آیا, وہ تھوڑا سا مزاج اس کا نہیں کرتا تھا. اس نے کہا جی یہ کیا فضول خرچی ہے, کیا فضول خرچی ہے, اتنے چراغ جلانا, اتنا تیل ضائع کرنا. آپ ان فضول کاموں میں لگ گئے. تو حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, ہم نے جلا دی ہیں, آپ بجھا دیں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے میرے لگنا تھا بس آیا. انہوں نے کہا بھائی بجھا دو, ہم نے جلا دی ہیں, آپ کو فضول خرچی لگتی ہے تو کیا کرو, بجھا دو. اس نے بڑا, اسے تو یہ بات پسند آ گئی, جگ سے دیے پر گیا اور اسے پھونک ماری تو بجھ گیا. دوسرے دیے پر گیا, تیسرے, اپنی مستی میں وہ دیے بجھا رہا تھا. یوں جو تھک کر پیچھے دیکھا تو سارے دیے جل رہے. اس نے کہا شاید کسی نے آگ لگا دی ہے. پھر دیکھتا ہے ادھر ادھر گھوم مارتا ہے, دیا بجھاتا ہے, پیچھے دیکھتا ہے دیا جل جاتا ہے. بار بار دیے بجھاتا ہے, دیا پھر خود بخود جل جاتا ہے. حضرت گنج مراد آبادی مسکرایا اور کہنے لگے میاں یہ چراغ بجھنے والے نہیں, یہ چراغ بجھنے والے. اور قرآن نے بھی کہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو چاہتے ہیں کہ چراغ بجھ جائے, مگر رب اپنے چراغ کو جلا کر چھوڑتا ہے, چاہے کافروں کو اچھا لگے چاہے برا لگے. تو یہ تو چراغ بجھانا چاہتے ہیں. ارے دوستانے دی وقات ہمارے لگے ہوئے, اگر خلوص کے ساتھ لگے ہوئے چراغ کوئی منکر بجھا نہیں سکتا, تو جسے سراج منیر بنا کر خود رب نے بھیجا ہے اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اسی شعر پر ختم کرتے ہیں نہیں پر, کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں, یہ دیے بجھا کر گھٹائیں, یہ تیری شان کو گھٹائیں, اسے منظور بڑھانا دے. یہ گھٹاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو بل اللہ خیرت خیر اللہ کا ملت بولا, ہم تو اور بڑھائیں, ہم تو تم ایک بجھاؤ گے ہم کم از کم 3 جلا دیں. یہ گھٹائیں, اسے منظور بڑھانا تیرا, اور ورفانا لک ذکر کا ہے سایہ. ورفانا کہ بلند ہم نے کیا ہے, گھٹا کون سکتا ہے, گھٹا کون سکتا ہے. ورفانا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. تو کتنا اونچا ہوگا, ہم نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا کہ کوئی ذکر ہی مٹا نہیں سکتا.
तुझे मिटाना तो बहुत दूर की बात। फिर कहा तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे। अल्लाह तुझे बढ़ाने वाला है तो तुझे कौन घटा सकता है, तुझे कौन घटा सकता है। फिर आखिर पर फरमाया मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दोस्ताने ज़िवकार सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद गमीनात होता रहे। जरबला से मोहम्मद गमीनात होता रहे, मोहम्मद गमीनात होता रहे, मोहम्मद गमीनात हाथों को बुलंद कर दे और झंडे बना देना और उस झंडे के साथ मुनासबत कर दे जो जिब्रील से अल्लाह ने खुद लगवाया। मोहम्मद गमीनात होता रहे, मोहम्मद गमीनात होता रहे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद गमीनात होता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह और अजीज परसों जुमा के दिन सुबह 7 बजे हम हस्बे मामूल जुलूस यहाँ से रवाना होगा। इस मस्जिद से आपका मामा बाप मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ और शौक़ के साथ और इस अकीदे के साथ और इस अकीदत के साथ आए कि ये जो हम जुलूस निकाल रहे हैं इससे पहले मुस्तफा की विलादत पर फरिश्तों ने निकाला है, मुस्तफा की विलादत पर हूरों ने निकाला है, मुस्तफा की विलादत पर जानवरों ने परिंदों ने निकाला है, मुस्तफा की विलादत पर हवाओं ने निकाला है और मुस्तफा की तशरीफ आवरी पर मदीना के लोगों ने निकाला, मदीना के लोगों ने निकाला है। और साथ साथ वो गाते क्या थे, मदीना के मर्द कहते थे जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, क्या कहते थे, जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह। मदीना की बच्चियां गाती थी, उनका अपना जुलूस था, कहते थे तलाल बद्रु अलैना विद सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता अलिल्लाह दाई। और मेरे आका की जो अपने ननिहाल की खवातीन थी वो कहती थी नखनो जवारे मिन बनी नज्जार या हब्बजा मोहम्मद मिन जाय। और हबशी जो अफ्रीका के आपके गुलाम थे वो कहते थे मोहम्मद अब्दुल सालेह। और सिर्फ ये नहीं कहते थे, मुस्तफा की तशरीफ आवरी पर रक्स करते थे, जिसे हम डांगड़े कहते हैं, रक्स करते थे तलवार और ढाल के साथ मस्जिद नबी के सेन में और साथ पढ़ते थे मोहम्मद अब्दुल सालेह। एक बार बुलंद आवाज से कहते मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह। अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल कायनात के सदके आप सबको सलामत रखे और इसी तरह ये झोंके आबाद रहे। हमारे